تعلیمی میدان میں نمبر زیادہ اہم ہیں یا بچوں کو ایکسپرٹ بنانا، ان کی ایکسپرٹیز کو زیادہ اچھا کرنا، ان کو کسی چیز میں مہارت کروا دینا، یہ زیادہ بہتر ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن چند ایک چیزیں پہلے میں آپ سے شیئر کر لوں کہ جو دنیا بھر میں معیار تعلیم ہے اس کے لحاظ سے پاکستان اس وقت دنیا میں 125ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ پہلی 100 میں تو ہم کسی لسٹ میں ہی نہیں ہیں، اور میرے پاس بڑی لمبی ایک ڈیٹیل ہے جو ریسرچ میں دیکھ رہا تھا، اور بڑی آئی اوپننگ ہے کہ ہم بڑے کالجز بھی بنا رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی بنا رہے ہیں، مہنگی فی بھی جا رہی ہیں بچوں کی، ایجوکیشن سسٹم کو بہت امپروو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ساری امپروومنٹ کس کے لیے ہے؟ ان بچوں کے مستقبل کے لیے ہے، یا والدین آپ اور میں اپنے بچوں کو نمبرز گین کرنے والی مشین بنانا چاہ رہے ہیں؟ آلدو کہ کسی حد تک یہ امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن فار سم ایکسٹینٹ اگر ہم یہ بات کر بھی لیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم بچوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لیے، تم نے کم لیے۔ ہم ان کی پوری پرسنالٹی کو ہی ڈیمیج کر دیتے ہیں کسی ایسے کے ساتھ کمپیئر کر کے جو ایک دوسرا شخص ہے، جس کی شخصیت علیحدہ ہے، جس کے ذہن کی کیپیسٹی، ایبلٹیز، کیپیبلٹیز، اس کا براٹ اپ آپ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ سو بچے کی شخصیت کو مسخ بھی نہیں کرنا۔ ان ساری چیزوں سے بچنا کیسے ہے کہ ہم صرف معیار تعلیم کو دیکھتے ہوئے مہنگے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوشنز میں ڈال دیں اور بچہ نمبرز نہ لے سکے، یا نمبر اگر لے بھی لے تو وہ اتنا اچھا اسٹوڈنٹ یا اتنا اچھا پروفیشنل نہ بن سکے، اور اگر اس نے نمبر اچھے نہیں لیے لیکن وہ پروفیشنل بہت اچھا بن گیا ہے، اس نے بہت زیادہ ایکسپرٹیز لے لی ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، ای کامرس کے حوالے سے، یا کوئی بھی پروفیشنل اس نے ڈگری کر لی ہے کمپیوٹرز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، یا وہ زیادہ بہتر ہے؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر محمد افتخار خان صاحب، پرنسپل پنجاب گروپ آف کالجز الرحمان گارڈن۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ پلیئر خیریت سے جی آپ؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، شہزاد احمد مرزا صاحب، آن لائن بزنس کوچ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ شہزاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے سر؟ خیریت سے؟ بہترین، زبردست ماشاء اللہ۔ دونوں ایسے معزز مہمان آ گئے ہیں کہ یہی بولتے رہے اور میں صرف دیکھتا رہوں کہ جی ایجوکیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کر لیں اور باقی ایکسپرٹیز کے حوالے سے مرزا صاحب بات کر لیں، لیکن پھر بھی اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ جو کویسچنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائے گا، کالج میں داخلے کے وقت جب کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے، کوئی طالب علم آتا ہے یا پیرنٹس اس کو لے کے آتے ہیں، تو اس کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے، مہارت کو دیکھا جاتا ہے، یا صرف اس کی جو نمبرز اس نے پہلی اپنی جو ڈگری لی ہے یا پہلے جو بھی اس نے اسکولنگ کی ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج ایک ایسا ٹاپک جو ہے اس کا چناؤ کیا ہے، ایسے موضوع کا جو وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اب وہی ٹرانسفارمیشن کی سٹیج آ رہی ہے، ایگزامز ہو رہے ہیں۔ اگر ہم روایتی طور پہ بات کریں، کنونشنل میتھڈ کی بات کریں، تو لوگ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ میرے بچے کے مارکس اتنے ہیں، اور وہ سوچ کر آتے ہیں کہ میں نے اس کو پری میڈیکل، پری انجینئرنگ یا آئی سی ایس یا آئی کام یا ایف اے کروانا ہے جی۔ لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، خاص طور پر اپنے کیمپسز میں، کہ ہم کاؤنسلر تیار کریں۔ اساتذہ صرف ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے کلاس انچارج کا کانسیپٹ تھا، اب وہ چینج ہو گیا، وہ کلاس کاؤنسلر ہونا چاہیے، جو بچے سے یہ پوچھے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے جی، آپ کا شوق کیا ہے، آپ کس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، اور موجودہ حالات کیا ہیں، اس کے ساتھ وہ چیزیں سنکرونائز ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یہ بچے سے پوچھیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب کووڈ کے بعد 3 سال میں جو سینیریو میں نے چینج دیکھا ہے وہ شاید پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں تھا، جس میں خالصتاً نمبر گیم ہوتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بھلے مارکس اچھے ہی ہیں، لیکن مجھے پری انجینئرنگ نہیں کرنی، مجھے کامرس نہیں کرنی، مجھے میڈیکل کی طرف نہیں جانا، مجھے اے آئی کی طرف جانا ہے، مجھے کمپیوٹر سائنسز کی طرف جانا ہے، کیونکہ اس کا دور بھی ہے اور اب بھی ہے اور مستقبل بھی اسی کا ہی ہے، اسی کا جی۔ تو اس لیے اب یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تمام کالجز میں، خاص طور پر یہ ہمارے سرکاری سطح پر بھی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ چیزیں دیکھیں کہ جہاں پر ہماری کاؤنسلنگ اساتذہ کی بھی بڑی ضروری ہے، جہاں ریفریشر کورسز کبھی کرواتے تھے نا، وہاں کلاسز ٹیچرز کی ساتھ بڑی ضروری ہے، ان کو بتائیں کہ فیلڈز کون کون سے ہیں۔ اب ہمارے ایجوکیشنسٹ اگر نہیں جانتے ہوں گے اے آئی کے بارے میں، ای کامرس کے بارے میں، ای بے کے بارے میں، فری لانسنگ کے بارے میں، وہ کیسے گائیڈ کریں گے ایڈمیشن ڈیسک کے اوپر کہ بچے کو کیا کرنا ہے، بتائیں گے کیا؟ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز
ویل اویئر ہوں, ان کی ٹریننگ پراپر ہونی چاہیے ہر کالج کے اندر, جہاں ہم بھی کوشش پوری کرتے ہیں تاکہ وہ بچے کو بتاتے وقت یہ ایڈمیشن ڈیسک پر اس کو کاؤنسل کریں اور ڈیسیژن بچہ کرے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک چیز جو بڑی اچھی لگی مجھے, کیا یہ وقت اب وہی چل رہا ہے کہ والدین بچوں کو ڈیسیژن لینے دے رہے ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے آتے ہیں کہتے ہیں بھلے میرے نمبر اچھے ہیں لیکن مجھے اس طرف جانا ہے, میرا انٹرسٹ اس طرف ہے, یا والدین سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بچے نے بننا ہے میں اس کو بننے دیتا ہوں, ایسا ہو رہا ہے؟ یہ بہت چینج آ گیا, چینج آ گیا. چاہے بھلے والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں نا, کووڈ نے ان کو یہ سکھایا کہ ایک بچہ جس نے پی ایچ ڈی کی تھی وہ جاب لیس ہو کے بیٹھ گیا, جس نے سارے انڈے تعلیم کی ٹوکری میں ڈالے تھے, وہ جو لوگ کہتے تھے کبھی تعلیم اور کھانا پینا بند نہیں ہوتا, وہ چینج ہو گیا. ان دنوں وہی لوگ کامیاب تھے جن کے پاس سکلز تھیں. تو اس لیے یہ ٹائم بڑا چینج آیا. یہی وجہ ہے کہ نجی سیکٹر میں ایک کالج اتنا ابھرا ہے, جو کبھی کام ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کرواتے تھے نا, وہ کام اس نے اچھے لیول پہ کروایا. کلینڈری آرٹس ہو, ہوٹل مینجمنٹ ہو, یعنی ڈفرینٹ فیلڈز لایا, جس کا فائدہ کیا ہوا ہے, ایک دم لوگ اٹریکٹ ہوئے. ان کی ملٹیپل برانچز جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہمیں نظر بھی آتی. تو تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکلفل بنائیں, اور تعلیمی اداروں میں اور خاص طور پر اب ہمارے گھروں میں یہ شعور سوشل میڈیا نے دے دیا ہے کہ اب کنونشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکلفل بھی ہونا پڑے. اچھا, یہ بات سن کے مجھے بڑی تقویت بھی ملی میرے اس احساس کو کہ کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, اب تو پوچھا جا رہا تھا کہ کیا بنائیں گے آپ اپنے بیٹے کو, بچوں کو کیا, تو میرے منہ سے اکثر یہ نکل جاتا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نکل جاتا تھا, کہ یہ تو اس بچے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ تو اس کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, ہم تو ہیلپ آؤٹ کریں گے, اچھا اور برا بتا سکیں گے, بہتر اور فیوچر کے بارے میں گائیڈ کر سکیں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. سو یہ ایک اچھا پازیٹیو چینج ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے. جی ہمارے ساتھ شہزاد صاحب بھی موجود ہیں. شہزاد صاحب, تعلیمی ڈگری کے حوالے سے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, اور جو اسکلز ڈلیوری ہے, یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں, لیکن اس میں اگر تعلیم شامل ہو جائے اسکلز میں تو بہت اچھی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کون سا زیادہ قابل قدر کام ہے, اسکلز یا ایجوکیشن, یا یہ دونوں, اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے اس طرح؟ جی بڑا اچھا کویشچن آپ کا. اور سب سے پہلے تو سمجھیں کویشچن کو, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے قوم ہم چاہتے بتا کیا ہیں کہ ہم علم کے ساتھ روزگار کمائیں. جی, علم کا مقصد تھا شعور, ہمیں شعور آئے, ہمیں چیزوں کو جج کرنا آئے. اب دیکھیے جج کرنا تو ہمیں آتا نہیں ہے. یہ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ تھی ہم نے علم کو علم کے لیے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا. اچھا, ہم نے سیکھا اس لیے تھا کہ اس کا جو اینڈ گول ہے, فار ایگزامپل نوکری, مجھے وہ مل جائے. تو اس کے لیے جو چیزیں پوری کرنی تھی نا, جو چیک لسٹ میں چیزیں تھیں, ہم نے وہ کی. ہم نے صرف ٹو دی پوائنٹ سفر کرنے کی کوشش کی کہ صرف وہاں منزل پہ پہنچ جائیں, جبکہ علم تو ایک خوبصورت رستہ تھا. جی, اب دیکھیے اگر تو ہم بات کرتے ہیں سکلز کی, تو سکلز علم سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. سکلز کا آغاز علم سے ہی ہوتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ جس علم کو آپ بار بار پریکٹس میں لے کے آئیں گے سکل بن جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے روزگار کمانا ہوگا نا, تو چاہیے ہمیں سکل, ایکچولی چاہے وہ سافٹ سکل ہوگا چاہے وہ ہارڈ سکل ہوگا, لیکن چاہیے سکل. فار ایگزامپل اگر ایک ٹیچر ہے, جی, وہ علم ہی دے رہے ہیں لوگوں کو, اسے ٹیچ کرنے کا ہنر آتا ہے. اسکل ہے اس کے پاس, اسکل ہے یہ, اسکل ہے, اسے ٹیچ کرنے کا ہنر آتا ہے, یہ ہنر ہے. یہ لازم نہیں ہے ایک اچھا اسٹوڈنٹ اپنے کیریئر میں اچھا ٹیچر بن جائے. کئی بار ایسا ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ ایک ایوریج ہوگا, میں بھی ایک گڈ ٹیچر ہو, ایسا بھی تو پاسبل ہے. اسے پڑھانا اچھا لگتا ہو, اسے پڑھانا اچھا آتا ہو, جو وہ کر کے خوشی محسوس کرے, اچھا محسوس کرے کہ میں دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ, کہ مجھے یہ کرنا ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اب ایک چیز دیکھیے گا کہ ہنر جو ہے وہ اس کی سمجھ لیجیے اگلی سٹیج ہے. آپ اس کو پریکٹس جب کرتے ہیں, آپ اس کو جب یہ لرن کرتے ہیں, اپنے آپ کو عادی کرتے ہیں کہ میں نے اسی لیے گئے علم کو پریکٹس کرنا ہے, اپنی باڈی کو, اپنے دماغ کو یوز ٹو کرنا ہے. ہمیں نا آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہمارے مسلز کی بھی میموری ہوتی ہے. پتہ ہے اس چیز کا, مسلز کی سیل ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں مسل میموری. فار ایگزامپل اگر آپ ایک کام ریپیٹ کرنا شروع کر دیں, اسپیڈ سے کرتے جائیں, غلطیاں ہونے دیں, ہر بار ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ باتیں کر رہے ہیں اور کام ٹھیک ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال پتہ کون سی ہے؟ کسی کو ٹائپ رائٹنگ پہ وہ ٹائپ رائٹنگ کرتے دیکھیں, یا اسے پیانو بجاتے دیکھیں, اسے کبھی آپ حیران ہوں گے, وہ دیکھتے بھی نہیں, غور بھی نہیں کرتے. ان کی مسل میموری ایسی ہو چکی ہے. یہ کیوں ہے؟ بہت زیادہ پریکٹس کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, اب مسئلہ پتہ کیا ہے, اگر ہمارے تعلیمی نظام نے بچوں کو یاد کرنے پہ زور دیا
تو ان کی یادداشت تو شاید ہم رٹے وغیرہ لگوا کے ٹھیک کر لیں گے، لیکن بچوں کو ٹرین نہیں کیا تھا کہ اسی کام کو ریپیٹ کیجئے، کر کے دیکھیے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے جس کے بعد انسان کے شاید فیصلے اچھے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ علم زندگی کے لیے ہے، زندگی علم کے لیے نہیں ہے۔ پتہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے، ہمیں اپنا بچہ بس سپر سٹار چاہیے، اس کی ایجوکیشن کیریئر میں سپر سٹار چاہیے، میں بھی اس کے اندر کوئی دوسرا ٹیلنٹ ہو، آپ اس کو اتنا شعور دیجئے جس سے وہ جیت سکے۔ علم اس لیے اسے چاہیے۔ میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، جی، پڑھا اس لیے رہا ہوں کہ صرف مجھے اس کا شعور چاہیے، کوئی نمبرز نہیں چاہیے۔ اس کے پیپر چل رہے ہیں، تو کل ان کی والدہ میرے ساتھ بات کر رہی تھی کہ پیپر اس کے اچھے نہیں ہوں گے، تو میں کہا واٹس ایور، مجھے یہ چاہیے کہ میرے بچے کو جج کرنا آ جائے۔ اگر علم نے انسان کو کریٹیکل سکلز نہیں دیے، اگر وہ 16 سال پڑھنے کے بعد بھی آ کے کسی بندے سے سوال کرتا ہو کہ میں نے پڑھ تو لیا، میں کیا کروں، دیٹ مینس کہ وہ انالائز نہیں کر سکا۔ وہ کوشچن مارک ہے پھر وہاں پہ، وہ سارا پڑھنا 16 سال 18 سال۔ اب اس کی وجہ دیکھیے گا کہ یہ غلط کیوں ہو رہا ہے۔ ہو اصل میں یہ رہا ہے، ہم نے صرف اور صرف اس کے بعد جو منزل تھی وہ چاہیے تھی۔ علم بذات خود ایک خوبصورت سی چیز ہے، اس کو بھی پسند کرنا چاہیے۔ اچھا، جس طرح مرزا صاحب آپ کہہ رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک بات بار بار گھوم رہی ہے، بہت ساری ویڈیوز ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں یا ایسے لوگوں کو ہم ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میری ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کو بہت نہیں ہے، میں نے 8th کی، میں نے 6 کلاسیں پڑھی، میں نے میٹرک مشکل سے کیا، ہارڈلی آئی ڈن دس، لیکن اس کے پاس سکلز بڑی زبردست ہیں کہ اس نے اسٹاف اپنا 50 لوگوں کا رکھا ہوا ہے، آن لائن بزنس ہو رہا ہے۔ یہ کیا گیم ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرف تو ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اسکل اس کو یہاں تک لے کے جا رہی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو تعلیمی نظام کے متعلقہ سوچئے کہ ہے کیا۔ یہ اصل میں بنایا اس لیے جاتا ہے، نصاب بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ایک ایوریج رستہ فراہم کیا جائے جی، تاکہ لوگ اس میں سے گزرتے ہوئے موسٹلی لوگ پاس کر جائیں اور کسی منزل پہ پہنچ سکیں۔ لیکن لازم نہیں ہے کہ نصاب پڑھا ہوا بندہ ہی اس رستے سے پار جائے۔ اصل میں نا بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے بھی۔ اس کی مثالیں یہ ہیں، جس بندے نے پہلی بار کبھی کوئی قانون بنایا ہوگا، فزکس کا جیسے قانون یا کچھ اور، تو انہوں نے کہاں سے پڑھا ہوگا، تب کتب کہاں پہ ہوں گی؟ آپ اندازہ کیجیے، انسان کا سب سے پہلا جو سورس آف نالج ہے پتہ کون سا ہے؟ آبزرویشن۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے وہ کیسے ورک کرتا ہے۔ 7 سال کی عمر تک بچہ کر کے رہا تھا آپ کے پاس، کر یہ رہا تھا، باپ کو دیکھتا ہے، باتیں کیسے کرتا ہے، جس لہجے میں وہ بولتا ہے، ہنستا ہے نا، باپ ویسے، بچہ ویسے ہی ہنستا ہے، کاپی کرتا ہے اس کو، بالکل کاپی کرتا ہے وہ۔ یہ اس کی ڈیپ آبزرویشن ہے۔ اب ایک چیز چیک کیجیے گا، بچے کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں لفظ بولا نا، ایسے آپ نے بولا تو بچے نے جج کر لیا یہ مجھے کام نہیں کرنا تھا۔ وہ اصل میں آبزرو کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا سورس آف نالج آپ کو پتہ کون سا ہے؟ آبزرویشن۔ اب کسی بندے کی نصاب سے ہٹ کے آبزرویشن سٹرونگ ہو چکی ہے، پھر اگرچہ ہوتا یہ ریئر کیسز میں ہے، ایسے کئی لوگ ہیں جو آبزرو کرتے ہیں۔ آپ چیک کیجیے گا، تاریخ میں سب سے پہلی جو کتاب ہے جو جانوروں پہ، چرند پرند پہ ہے، یہ تو نیشنل جیوگرافی بعد میں آیا نا۔ پہلی کتاب تھا کون سی ہے؟ تذکرہ جہانگیری۔ جہانگیر کے بادشاہ تھا، مغل بادشاہ، بڑا مشہور ہے۔ جی جی۔ اب جہانگیر بادشاہ نا فری وقت میں، بادشاہ تو اس نے بیچارے نے کی نہیں شاید، لیکن اس نے نا جانوروں کو آبزرو کیا، اچھا، یہ کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے، رہتے کیسے ہیں۔ تو اس نے اپنی تئیں جو ممکن تھا ڈرائنگز بنا کے دکھایا، یہ کہاں رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مرتے کب ہیں، فلاں چیزیں۔ آبزرویشن۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نا اس کے ساتھ نا تعلیم کے ساتھ اگر اس کو جوڑ دیں تو یہ ایسی جیسے نا آپ اس کو 2 آتشہ کر دیں گے، بہت خوبصورت ہو جائے گا، Yes. ڈوئل پرپس ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تم یہ بات کر رہے ہیں اسکلز کی، دوسری طرف جیسے نمبر گیمز کے حوالے سے بچوں پہ ایون ابھی بھی بہت پریشر ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں تو ہم کہیں نہ کہیں بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک طریقے سے پڑھ لو، اتنے نمبرز تمہارے آنے چاہیے، تمہیں اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ بات ابھی بھی ہے۔ یہ فرمائے گا جو نمبر گیم نے جو اسٹوڈنٹس پر، ہمارے بچوں پر سائیکلوجیکلی جو ایک پریشر بلڈ کر دیا ہوا ہے، جو کہ ابھی بھی قائم ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی خبر لگ جاتی ہے کہ پیپر میں ناکامی ہو گئی، اچھے نمبر نہیں لیے، ینگ بچے سوسائڈ کر جاتے ہیں، بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، وہ سارا پریشر کا معاملہ ہے کہ جی پیپرز نہیں اچھے ہوئے تھے، اگر پیپر نہیں اچھے ہوئے، رزلٹ آیا، والدین نے بہت زیادہ ڈانٹ ٹپٹ کی، بچہ وہ پریشر نہیں لے سکا، اور پھر سرٹن ایج، جو ٹین ایج ہوتی ہے، بڑی خطرناک ایج ہوتی ہے۔ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ یہ وہی بات ہے کہ شارٹ نالج از ہارمفل والی بات ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ والدین جب اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور فیملی میں جو کمپیریزن ہوتا ہے نا، جی، اصل میں بچے کی شخصیت وہ تباہ کرتا ہے۔ وہ بہن بھائیوں میں ہو، وہ کزنس میں ہو، وہ فرینڈس میں ہو،
یا آپ کے کسی بھی سوشل سیکٹر میں ہو، کمپیریزن سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمارے ہاں کمپیریزن بہت زیادہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر جو چچا کے بچے، تایا کے بچے، پھپھو کے بچے، ریلیٹیوز، فرینڈس کے بچے، اس نے اتنے مارکس لیے. یہ نمبر گیم تھی. الحمدللہ اب ہمارے تعلیمی اداروں میں جب سے آئی بی سسٹم آیا ہے، انفارمیشن بیسڈ لرننگ آئی ہے، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ آئی ہے، سب سے پہلا تو بیڑا ہم لوگوں نے اٹھایا کہ میں نے اپنے بچے اس کنونشنل ایجوکیشن میں نہیں کروائے. ہمارے یہاں ہوم سکولنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے، جو کہ اب ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دوسری بات، ہوم سکولنگ کے ساتھ ساتھ ہم ایسے اداروں کا چناؤ کریں جو کہ ہمارے لاہور میں موجود ہیں، جیل روڈ، شادمان کی ویسینٹی، اور دیگر ادارے بھی ہیں جو اتنی زیادہ بھاری بھرکم فیسیں نہیں لے رہے، لیکن ایک سکول وہ اگر لاہور کے دیکھیں تو ایلیٹ سکولز میں آتے ہیں. میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایسے ادارے کا چناؤ اس لیے کیا، حالانکہ مجھے بہت سارے ریلیٹیوز نے کہا کہ کنونشنل ایجوکیشن کی ضرورت پڑے گی میٹریکولیشن میں، او لیول میں، پھر ایگزامز کیسے دے گا. ابھی پختگی تو آنے دیں. بچے سے زیادہ وزنی تو اس کا بیگ آپ نے کر دی ہے. جو آپ کو ایک بندہ رکھنا پڑتا ہے یا خود جانا پڑتا ہے کہ اس کی کتابوں کا بوجھ اٹھائے. اتنے ایگزامز 20-25 دن آپ اس کو سائیکولوجیکلی اس میں سے گزارتے ہیں. جب وہ بچہ ابھی کھیلنے کودنے کے دن تھے، 4-5 ایئرس کی سٹیج سے جب آپ اس کو ایویلویشن، ایگزامز، نفرت ہو جاتی ہے اس بچے کو کہ جب آپ اس کو خوف طاری کرتے ہیں بار بار ایگزامز کا. اس کا دوسرا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اس کو مورلی، سوشلی سنب کر دیا. ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے، تمہیں فلاں کام دیکھنا ہے، تمہیں ہائی گریڈز لینے ہیں، اور تمہیں کسی بھی طرح نہ میرے فلاں ریلیٹیو کے بچے سے زیادہ مارکس لینے ہیں. اس کمپیریزن نے یہاں تک لے آیا کہ پچھلے دنوں ایگزامز میں بچے نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے میٹریکولیشن کے، اس نے سینٹر میں سے چھلانگ لگائی ہے. اور وجہ کیا ہو رہی ہے؟ کیونکہ والدین کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک انڈیویجول اینٹی بنایا ہے. وہ ایک سیپریٹ کموڈٹی ہے، اس کو آپ کسی بھی طرح تھوپ نہیں سکتے مرضی. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جیسا آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں، 7 سال تک گھر کا ماحول وہ دے دیں، ٹولز دے دیں، گیجٹس دے دیں. آپ یہ نہ کہیں تم نماز پڑھو. بچہ خود دیکھے کہ میرا باپ ہاتھ پاؤں دھوتا ہے اور ایک جائنماز پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. وہ آپ کو کہنے کی بجائے عملی طور پہ پیش کرنا ہے. آپ کو اپنے بڑوں کے ساتھ برتاؤ ایسا پیش کرنا ہے کہ بچہ خود بخود ریسپیکٹ کرے گا. جیسے بھی مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ بچہ آپ کو دیکھ کے کر رہا ہوگا. 7 سال وہ سٹیج ہے کہ جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں نا وہ گھر میں ماحول ویسا دیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ہم جہاں پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں، مجھے بڑا لگتا ہے کہ زور دینا چاہیے والدین کی تربیت. پیرنٹنگ جسے ہم کہتے ہیں. یس، پیرنٹنگ از ویری امپورٹنٹ. جو والدین کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے، اب چونکہ ایک انسٹیٹیوشن رن کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں پیرنٹس کے ساتھ کیسا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ بچے پہ پریشر بھی بلڈ نہ ہو اور ایک پازیٹیو اس پہ امپیکٹ بھی جائے اور تعلیم پہ بھی اس کا ایک اچھا اثر آئے؟ کیا ہونا چاہیے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم پیرنٹنگ سیشنز کروائیں. لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا آتا ہے کہ اگر ایک کے بچے کو کسی معاملے میں روکا گیا، اب وہ گرجز آ کے نکالیں گے، جو ہی اکٹھے ہوں گے وہ یونٹی بنا لیتے ہیں. دوسرا کام کیا ہے، جب آپ ان کو یہ کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے اور والد اور والدہ دونوں کو ایک پیج پر ہونا ہے. ہوتا یہ کہ بیٹے کے کیس میں ماں اس کو کور کر رہی ہے جو باپ کے نالج میں کچھ نہیں ہے، بیٹی کے کیس میں باپ یا کوئی اور ریلیشن ایسا جو کور کر رہا ہے. اب جب ہم ان کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں پیرنٹنگ کے لیے، جو کہ اشد ضرورت ہے، ہمیں اس وقت بچوں کی تربیت سے زیادہ والدین کی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں من حیث القوم کوشش کرنی چاہیے پیرنٹنگ ہم کروائیں کہ اپنے بچوں کو ٹریٹ کیسے کریں، اپنے بچوں کو اظہار رائے کا حق دیں، ان کو سنیں. میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ میرا بیٹا نا، ہم لوگ کرتے تھے کہ نا جب میں نے واپسی کا سفر شروع ہوتا گھر کا تو میں اس کو نا سنتا کم تھا، اس کی اٹیچمنٹ اپنے چچا کے ساتھ زیادہ تھی. میں فیل کرتا تھا کہ یہ محمد کی اٹیچمنٹ میرے ساتھ کم ہے. وجہ کیا تھی؟ بچہ جو کہنا چاہتا ہے ہم وہ سننا نہیں چاہتے، ہم اسے سناتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس اب آواز بند، تم نے دماغ بہت کھا لیا، اب سوالات تمہارے بند نہیں ہو رہے. جبکہ میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو اور اسی طرح ERDC میں جو بڑا اچھا ماشاءاللہ ڈیل کرتے ہیں، میرا نام ان کا ذہن سے اس وقت نہیں آ رہا، سلمان آصف صدیقی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں، کراچی کے اندر. انہوں نے چیز جو بتائی میں نے وہ پریکٹس کی کہ جو میرا بیٹا بات کرنا چاہتا ہے نا مجھے اس کو سننا ہے. اس کو گاڑیوں کا شوق ہے. جب میں نے اس کو سننا شروع کیا نا اس کا بانڈ میرے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہوا. وجہ یہ کہ ہم سناتے ہیں، ہم سنتے نہیں. پہلی بات ہمیں گڈ لسنر بننا ہے.
جو ایز پیرنٹس. دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ لائزننگ اسٹرانگ کرنی ہے. جب بانڈ اسٹرانگ ہوگا بچہ شیئر کرے گا. شیئر سورو از ہاف سورو. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بات آپ کی بڑی اچھی لگی, میں مرزا صاحب کو بھی شامل کروں گا گفتگو میں. ہم کیا کرتے ہیں, میں مہنگی فی دے رہا ہوں, مہنگا میں اس کو سلیبس لے کے دے رہا ہوں, مہنگا یونیفارم لے کے دے رہا ہوں, ڈرائیور رکھا ہوا ہے, پھر میں نے ٹیوشن بھی رکھ دی ہے, اکیڈمی بھی رکھ دی ہے, میں سارے اچھے خاصے ایکسپینس کر رہا ہوں, اپنا نہیں دے رہا, اپنا آپ نہیں دے رہا. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. تو وہ کتنا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سنیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, چاہے آدھا گھنٹہ ہی نکال لیں آپ, ورنہ آپ کا سارا کرنا جو شاید آپ 18 سال تک کرتے رہے, 20 سال تک کرتے رہے, وہ سب ضائع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. ایسے ہی دیکھیں آپ اور میں اگر نظر دوڑائیں, ہمارا اور ہمارے پیرنٹس میں بڑا گیپ ہے. ایک رسپیکٹ کا بھی ہے, اور وہ جنریشن ٹائم بھی ایسا تھا جس میں باپ کو بیٹے بچے اٹھانے بڑے مایوس سمجھا جاتا تھا, اور ایک ڈر خوف والی بھی کیفیت تھی. اب وہ معاملہ اور ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ رکھیں گے تو اس کو سورس کوئی اور تلاش کر لینا پڑے گا. باہر دوستی ہوگی. اگر آپ اس سے باتیں روز شیئر کریں گے, وہ آپ سے ڈیلی آ کے باتیں اپنی سارا دن کی جو بھی اس کی سکولنگ کا میٹر تھا کچھ بھی شیئر کرے گا, اس سے بہتر کتھار سے اس کا کوئی نہیں ہو سکتا. ٹرینڈ ہوگا, آپ کا بانڈ سٹرونگ ہوگا, آپ سے وہ اپنے پرابلم شیئر کرے گا. گھر میں اگر انٹر ہوتے ہم آدم بو والا معاملہ ہو جائے, باپ آ گیا اور ہم مشتری ہو جائے, تو پھر بچہ کیسے اپنے پرابلم شیئر کرے گا؟ پھر الٹیمیٹ ہوتا کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں, بچہ وہی معاملہ اپنے اس ٹیچر کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو ایک اچھا ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کاؤنسلر ہے, جو سنتا ہے, جو اچھا ایک باپ ہے, اچھا استاد ہے. بچہ اسے بتاتا ہے کہ میرا پرابلم یہ کہ میری ماں اور باپ ایک پیج پہ نہیں ہے, میرے گھر میں ایشو یہ کہ ان دونوں کے درمیان میں کانفلکٹ ہے, میرا ایشو یہ کہ میرے گھر میں فائنینشیل ایشوز ہیں, میرا ایشو یہ کہ میرے ابو مجھے پڑھانا نہیں چاہتے, میرا ایشو یہ کہ میں بطور بیٹی میرا باپ مجھے نہیں پڑھانا چاہتا, وہ کہہ رہا ہے تمہارے بھائیوں پہ زیادہ انویسٹ کرنا ہے. جب بچے ایسے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں نا, پھر ہم پی ٹی ایم جب آتی ہے یا پیرنٹس ڈے جب آتا ہے, ہم انڈیویجولی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے والدین کو ملاقات کریں کہ آپ کے بچے کو اور کوئی ایشو نہیں ہے, اصل ایشو آپ ہیں. ٹھیک ہے لیں جی, اس پہ دوبارہ آئیں گے. اچھا مرزا صاحب, میں جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم سکولز کالجز, کون سے پیرنٹس ہیں جو افورڈ کرتے ہوں گے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے پڑھیں اچھی جگہوں پہ, لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں کر سکتے, وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. سستے میں اور ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, گھر کے خرچ چلانا مشکل ہے, بجلی پانی ہے, ایکسپینسز سارے زیادہ, سستے میں بچوں کو سکلز کیسے دے سکتے؟ کیا یہ پاسبل ہے, یا وہ بیچارے اسی طرح رگڑا کھاتے رہیں, نمبر لیں گے زیادہ تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا, پہلے تھوڑی سی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی بچے نا جب پیدا ہوتے ہیں نا تو کچھ چیزیں, کچھ پراپرٹیز یہ پیدائشی ساتھ لے کے آتے ہیں. ان میں سے 2 پراپرٹیز کی بات کروں گا. ایک پراپرٹی ہے کہ بچے میں کیوریوسٹی ہوتی ہے. یہ کیوریوس ہے کہ مجھے نا فلاں چیز دیکھی میں نے, ایسا کیوں ہوتا ہے, اس کو اس کے سوالات کے جوابات چاہیے تھے. اکثر بچے اپنے ٹوائز کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. ہاں جی, وہ کیوریس ہوتے ہیں. صرف سوال یہ ہے کہ اگر یہ کیوریوسٹی ان کے اندر سے ختم ہو گئی تو آپ چیک کر لیں لرننگ کتنی ختم ہوگی. یہ کیوریوسٹی ہی ہے جو اللہ نے بائی برتھ ان کو دی ہے, اور بچے کہتے ہیں اچھا یہ چمکدار سی چیز کیا ہے, آہستہ سے ڈسکور کرتے ہیں یہ لائٹ ہے. اگلی چیز ایک اور ہے, کسی بھی انسان کو آرڈر لینا پسند نہیں ہے, یہ اس کی نا بائی برتھ ہی ساتھ آ رہا ہے. اگر وہ شخص کسی بھی طرح کے پریشر میں ہے, جو کہ نارملی ہمارے کلچر میں والدین کا پریشر ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہمارا کلچر کہتا ہے والدین کے آگے نہیں بولتے, دیٹ از اوکے. تو اس پریشر میں نا بچے پھر بولتے نہیں ہیں, لیکن انفیکٹ ہوتا یہ ہے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں ہر ایک آرڈر کے خلاف مزاحمت چلتی ہے. ایک مثال میں نے پہلے بھی ایک بار دی تھی ایک چینل پہ, تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ سیم کام کیا تھا. میری خیال ہے باقی دوست بھی ایسا کیجیے. میرے بچے نا ہمارے فون نہیں پکڑتے, جو کہ آج کل ہر ایک گھر کا مسئلہ ہے. میرے بچے کارٹون نہیں دیکھتے سوائے چھوٹے کے, وہ بھی چھوڑ دے گا. اچھا, یہ جادو کیسے کیا آپ نے, ذرا بتا دیں. ہاں جی, ہم لوگ سارے ان کو نا روکتے ہیں, وہ فون نہیں پکڑنا, چھوڑو اسے, بس اب بس کرو. یہ ایگزیکٹ وہ چیزیں ہیں جو اصل میں اسے اریٹیٹ کرتی ہیں بچے کو. اچھا, ہمیں چاہیے ہم بچے کے سامنے نہ کھڑے ہوں, اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کے ساتھ مل کے اسے آہستہ سے اس سائڈ پہ لے جائیں. فار ایگزامپل میری وائف مجھے کمپلین کرتی رہی ہے کہ بچے کارٹون کی جان نہیں چھوڑتے, پڑھتے نہیں ہیں, فلاں نہیں کرتے, جیسے سب گھروں میں ہوتے ہیں. جی. اب مجھے نا ایک دن وقت ملا تو میں نے کیا کیا کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھنا شروع کر دیے. یہ کارٹون دیکھتے دیکھتے میں نے اس میں کمنٹری شروع کر دی, پورا انٹرسٹ وہاں پہ شکرایا, جتنی ممکن تھی اچھی ایکٹنگ کرنے کی وہ میں نے. یعنی آپ کے پاس یہ ایک فن بھی ہے. اوکے, دیکھیں نا
ایز اے پیرنٹ آپ کو یہ کرنا پڑے گا بچوں کے لیے نا. اب دیکھیں بچوں کو لگا یہ میری فرینڈ ہی ہیں, اگر وہ اپنے ساتھ والے بچے کے بات پہ کارٹون چینج کر لیتا ہے تو آپ کے کہنے پہ چینج کرے گا تو پریشر میں کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. اگر وہ ضدی بچہ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اس کے لیے بھی بچہ بن جائیں, فرض کیا اس کی طرح کے ہو جائیں آپ کے, میں بھی انجوائے کر رہا ہوں. اب ہوا کیا, میں نے چند دن تک اس کے کارٹونز پہ کمنٹری کی اچھی والی فافا, پھر میں نے کہا یار بور ہو گیا, کچھ نیا نہ دیکھیں. کہتے کون سا والا, میں نے کچھ اور کارٹون لگا دیے, پھر کارٹون آستہ چینج کیے, پھر کرتے کرتے میں نے کہا یار سارے کارٹون جیسے ہوتے ہیں, آج کچھ نئی چیز کرتے ہیں. تو نئی چیز کے لیے میں نے کچھ نا انوویٹو کچھ چینلز ہیں جو انوویشن دکھاتے ہیں کئی کاموں میں, نیا سے نیا بچوں کے لیے. اچھا, ایسے چینلز کیے تھے ڈسکور جن پہ بچوں کو لگا دیا. اس کے بعد مجھے بچوں کو تقریباً لک آفٹر کرنا نہیں پڑا. اچھا, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک تو آپ نے وقت دیا, دوسرا جو خود آئی ٹی کا بندہ ہے اس کے گھر میں موبائل بچے یوز نہیں کرتے. آپ اور میں تو اپنے بچوں کو سب کو علیحدہ موبائل, ٹیب, لیپ ٹاپس لے کے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ہم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا نا ان گیجٹس کی. اچھا, یہ آپ نے کر لیا. ہاں جی, اگلی بات اب یہ تھی کہ بچوں کو کیسے ہم سکلز دیں. یہ 2025 کا دور ہے. اس دور کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ لازمی ان کو ادارہ یا ٹیچر ہی چاہیے جی, تو یہ بھی شاید غلطی ہے. اچھا, سیکھنے والے بچے کے لیے تو نیٹ پہ اتنا مواد دستیاب ہے کہ اگر وہ سیکھنا چاہے گا تو سیکھ لے گا. بس ہمارا مسئلہ ہے ہم اس کو وہ مائنڈ سیٹ دیجئے. مائنڈ سیٹ کون سا؟ آپ کسی بچے میں نا سب سے پہلے جو ہوتا نا ناکامی کا خوف ختم کر دیجیے. اسے کہیں یار ہو جو گے, کیا ہو جائے گا, فیلئر کیا ہوگا یار. ٹھیک ہے. پتہ ہوتا کیا, ہم نے اپنے بچوں میں اپنے بڑوں کی طرح اتنی ایگو بلڈ کی ہے کہ ہمارے بچے ٹرائی بھی نہیں کرتے. پتہ کیوں؟ بیہائنڈ دی سین سوچتے ہیں اگر میں نے خود سے ٹرائی کیا کہیں ہار نہ جاؤں. ان کو اپنے ہی سامنے جو اپنا بت تراشا تھا جی, تو اس کے سامنے بے عزتی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کہ ہم بچے کو بتائیں ناکامیاں یہ آپ کا حتمی نتیجہ نہیں ہوتا, یہ سفر ہے. آپ نے جب چھوڑ دیا کسی کام کو تو ناکام ہوئے, اگر آپ نے چھوڑا نہیں تھا تو ناکامی نہیں, یہ مشکل تھی, آپ نے پار کر لی. جی, اس کے بعد بچوں کے مائنڈ سیٹ دیجئے کہ آپ خود سے نیٹ سے دیکھیے کس بندے کا کنٹینٹ, سکل والا کنٹینٹ آپ کو پسند ہے, آپ اس کو دیکھیے اور کوشش کیجئے اس کو ریپیٹ کیجئے. اچھا, اگین بات یہ آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کہ آپ کو خود بھی انٹرسٹ لینا پڑے گا. آپ جاب کرتے ہیں, آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں, آپ خود بھی انٹرسٹ لیں. آپ جب تک پیرنٹس انٹرسٹ نہیں لیں گے بچے وہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ نے ان کو رول ماڈل بھی بن کے دکھانا ہے, گائیڈ بھی کرنا ہے اور بچا کے بھی رکھنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, ہم اگر بات کر رہے ہیں چھوٹے بچوں سے اوپر, اگر ہم آتے ہیں 9th 10th یا میٹرک اے لیول او لیول تک جب ہم جاتے ہیں, ان بچوں کے پاس بیسک کون سی ایسی سکلز ہونی چاہیے, ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کہ کم از کم بچے یہاں تک تو پہنچ جائیں, اور اگر ایسے والدین جو بچوں کو ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچا سکے ان کو فوری طور پہ وہ کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, بچے کے اندر ڈیسیژن پاور. اچھا, اور وہ کب آئے گی؟ جب 7th 8th گریڈ سے آپ اس کے سبجیکٹ کا چناؤ کرواتے ہیں نا, وہ خود کرنے کی بجائے ٹیچر کو ساتھ بٹھائیے, بچہ ساتھ بیٹھے, پہلا فیصلہ وہ اپنی زندگی کا یہ خود کرے. کاؤنسل کریں, آپ گائیڈ کریں, آپشنز دیں, ایکسپلور کریں, ٹھیک ہے, فیصلہ بچہ لے. یہ پہلا مرحلہ ہے جس نے اس نے ڈیسیژن خود لیا. دوسرا کام جو ہمیں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے اس سٹیج پر کہ آپ کو بچے کو شعور دینا ہے, اچھائی اور برائی دونوں راستے دکھانے ہیں. آپ روکنے کی بجائے عملی طور پر آپ 7 سال تک کوشش کرتے رہے, 7 سے 13 تک اس میں یہ شعور آ گیا یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے, گھر کے اور باہر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے. میٹریکولیشن سٹیج کے اندر بچہ اتنا شعور اس میں ہوتا ہے کہ وہ بچے کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے. سکلز تو بعد میں آئیں گی نا ٹیکنیکل, اصل تو بات یہ کہ جو لائن آپ نے چوز کی ہے اس میں بچے کا کانسنٹ شامل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, جب بچے کا کانسنٹ شامل ہو گیا, انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, اس کے بعد کنونشنل ایجوکیشن کنٹینیو کیجیے. ساتھ ہی ساتھ بچے کو جس طرح ابھی شہزاد صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں آپ جو بھی اس کی پرسنل اس کی سکلز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہے, اے آئی کی طرف ہے, کمپیوٹر سائنس کی طرف ہے, گرافکس کی طرف ہے, یا کوئی بھی فیلڈ ہے, بچے کو ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے دیں.
کوشش کریں کہ اس کی ٹولز اور گیجٹس جو آپ نے پرووائڈ کیے ہیں وہ ایسی ہی ہے کہ آپ ساتھ انوالو ہو کر اور اس کا بتائیں کہ اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. اور وہ کیسے ڈیولپ ہوگا اس کا انٹرسٹ؟ جب آپ اس فیلڈ کے کامیاب لوگوں سے بچے کی ملاقات کروائیں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, گھر میں کوئی دوست ملنے آتے تو ہم بچوں کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں, اب آپ نے سامنے نہیں آنا. آپ کے کیسے مہمان آتے کہ جن سے آپ اپنے بچوں کو ملوا ہی نہیں سکتے. یہ پہلا کانفیڈنس آپ نے ان کا شیٹر کر دیا کہ آپ ساتھ بٹھا نہیں رہے, آپ اپنوں سے ملوا نہیں رہے, آپ ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو ملوایا جائے, آپ تو پہلے ان کو سنپ کر رہے ہیں. ان کو ساتھ لے کے جائیں, کامیاب لوگوں سے ملوائیں جو آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس فیلڈ میں کامیاب لوگوں کا لائف سٹائل ایسا ہے, ان کا کمیونیکیشن ایسی ہے, ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ایسا ہے, اور مجھے کل کو ایسا بننا ہے. اور بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے ساتھ آپ لوپ میں رہیے, کیونکہ بہت سارے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جو بچہ اپنے پیرنٹس کے گیپ کی وجہ سے شیئر نہیں کرتا, جو ٹیچرز کو پتہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی دوسری طرف یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں, نہ صرف پیرنٹس بلکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی. سر میرے پاس 2 منٹ ہے, ایک میسج میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. دل تو تھا کہ اور زیادہ ٹائم بڑھا لیں, لیکن ہم باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتے. آپ یہ بتا دیجئے کہ بچوں کے لیے کون سی ٹپ ایسی ہے آپ کی جس طرح ایکسپرٹیز ہے کہ بچے اب جو ابھی جس طرح 9ویں یا 10ویں کے بعد ابھی لوگ بچے فارغ ہوں گے اپنے پیپر سے, تو وہ فوری اس طرف بھی آ سکتے ہیں؟ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے صرف ایک معیار ہے میرا. میں کہتا ہوں کہ یہ کام لازمی کیجئے. ایسے کسی کام کو چنیے جس کام میں آپ اگر انوالو ہوں اور آپ کو خرچ بھی کرنا پڑے, کمائی کی چانسز نہ نظر آتے ہوں, اگرچہ اس میں لوگ کماتے بھی ہوں, لیکن آپ کو اگر نہ بھی کمائی ہو تو آپ اس کو کام کو کر سکیں. اگر یہ لیول آپ کا آ گیا دلچسپی کا, آپ یقین جانیں گے آپ کو استاد بھی نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے نا, کر لیں گے. میرے پاس اپنا پرسنل انٹرسٹ اتنا ہونا چاہیے. جی میرے پاس بے شمار بچے ایسے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال, ایک پی ٹی وی کے اینکر ہیں, ہمارے دوست ہیں, میں ایک شو میں تھا وہاں پہ, تو مجھے انہوں نے بٹھا کے کہا کہ میرا بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, اسے ملے گا. اب میں نے اس بچے سے ملاقات طے کی, بعد میں بچے سے ملا. بچہ 12 سال کا ہے اور یہ $1,500 سے $2,000 کماتا ہے پر منتھ. 12 سال کا بچہ. اگر یہ بچے نے 12 سال کی عمر میں یہ پیسے کمائے ہیں نا, تو آپ اندازہ کیجیے گا اس کے فادر کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے پیسے کمانے ممکن تھے اور بچے نے کیا ڈسکور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا بس یہ ہے کہ بچے کا کین انٹرسٹ اس کو سائڈ پہ لے گیا. آگے بچوں کو ایک اور چیز بتائیے, دلچسپی کو فالو کیجیے, انجوائے کیجیے. اس نے بچے نے گیموں سے پیسے کمائے, لیکن وہاں پہ پلیٹ فارم پہ چیزیں بک رہی تھی کچھ, جیسے کاسٹیومز وغیرہ. اس نے اس بچے کو پیسے نہیں ملے نا گھر سے, اس نے خود سے بنانا سیکھ لیا کہ میں اپنے ہیروز کے لیے کاسٹیوم تیار کر لوں. پھر اس کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ یہ بیچوں. جب اس نے بیچنے کو لگائے تو یقین نہیں آیا کہ اتنے پیسے آ جائیں گے اسے, وہ کما رہا بچہ. لیں جی, بڑا خوبصورت ایک میسج ہے کہ بچوں کو کرنے دیجئے, آزادی دیجئے, سرٹن پیرلل لائنز کے اندر رہتے ہوئے نظر ضرور رکھیں بچوں پہ, لیکن آپ پیرنٹس ہوتے ہوئے آپ ان کے ٹیچرز کے ساتھ بھی اپنا رابطہ رکھیے تاکہ بچوں کو دونوں طرف سے سہولت ملے. اور یہ گیپ بالکل مت آنے دیجئے کہ بچے آپ سے دور رہیں اور پھر وہ ٹیچر سے جا کے بات کریں, اور اگر ٹیچر سے بات کریں تو وہ پھر آپ کو نہ بتا سکیں. یہ ایسا گیپ آئے گا کہ بچے کی شخصیت مسخ ہو جائے گی, اور اگر ایک شخص, چاہے وہ بچہ ہے بچی ہے, اگر وہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو پھر پوری فیملی ڈیمیج ہوتی ہے. بچوں کو اس امتحان میں نہ ڈالیں کہ نمبر زیادہ لینے ہیں یا یہ کرنا ہے. ان کو کرنے دیجئے, ان کو گائیڈ کیجئے, اور جو ان کا انٹرسٹ ہے اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیجئے, تو بچے زیادہ اچھا ایکسل کر سکیں گے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر محمد افتخار خان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے جناب شہزاد احمد مرزا صاحب. مرزا صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی جی, یہاں پہ ایک وقفہ لے رہے ہیں, اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حج 2025 کی صورتحال کے حوالے سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.